الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور بالضرور میں تمہیں مزید عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین رکھو کہ میری سزا بھی بہت سخت ہے. دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو خوش نصیب شکر ادا کرتا ہے پس یقیناً وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے پس یقیناً اللہ تو بے پرواہ قابل تعریف ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ان نعمتوں کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو پسندیدہ معاملہ ہے بندے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کو اپنا شکر ادا کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا. نہ ہی اگر کوئی اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ شکر کرنے کا فائدہ بھی شکر کرنے والے کو ہے اور ناشکری کا نقصان بھی ناشکری کرنے والے کو ہے. اس لیے دونوں راستے بتا دیے گئے، ایک شکر گزاری والا ہے اور دوسرا ناشکری والا ہے. اب بندے نے خود انتخاب کرنا ہے کہ میں نے شکر ادا کرنا ہے کہ ناشکری. شکر ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس کے لیے متعدد وعدے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یہ فائدہ دے گا، اللہ اس کو یہ فائدہ دے گا،
اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو دوام اور ہمیشگی عطا کر دے گا، اللہ تعالی بندے کے اس رویے سے خوش ہو کر اپنی نعمتیں بندے کو اور زیادہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بندہ ناشکری کی راہ کو اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اور عطا نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالی دی ہوئی نعمتوں کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ہر دو صورت میں بندے کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور اس سے ہم سب اندازہ کریں کہ ہمارا کس سٹیج پر اللہ کی طرف سے امتحان جاری ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ابرص، اقرع اور اعمی۔ کوڑ کے مریض میں مبتلا آدمی کوڑی، اور دوسرا آدمی تھا گنجا کہ اس کے سر پہ بال نہیں، بدصورت نظر آتا تھا، اور تیسرا آدمی تھا نابینا، اندھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے فیصلوں کے مطابق ارادہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی آزمائش کرنی ہے۔ ان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، وہ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، لیکن اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے پروگرام بنایا، ارادہ بنایا کہ اللہ نے ان کو آزمانا ہے۔ تو کہاں کہاں بندے کی آزمائش ہوتی ہے؟ لیجیے، اللہ نے آزمانے کا ارادہ کیا تو بعث اللہ الیہم ملکا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی طرف انسانی شکل میں اپنا ایک فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ سب سے پہلے آیا کوڑی کے پاس اور آ کے اس سے ملاقات کی، اس سے بات چیت کی، اس کو پوچھا اور اس سے جانا کہ آخر تجھے یہ مرض ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، لوگ تیرے قریب نہیں آتے، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں جسم میرا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، رنگ میرا خوبصورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت اور اس کے حکم سے اس کے جسم پر اللہ کے فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک ہوا، اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا جناب مجھے اونٹ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت اور اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے نے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی وہ اس کے سپرد کر دی۔ یہ مرحلہ مکمل ہوا، اس کے بعد فرشتہ چلا گیا آگے گنجے کے پاس، اس سے بھی جا کر ملاقات کی اور جانا حالات، وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، اس سے ساری باتیں جانی، حوصلہ دیا اور اس سے پوچھا تو چاہتا کیا ہے؟ جناب میں یہ چاہتا ہوں میرے سر پر بال ہوں، میں نے زلفیں رکھی ہوں، خوبصورت نظر آؤں۔ اللہ کے فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بال عطا کر دیے۔ اس سے پوچھا اب تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے گائیاں بڑی پسند ہیں۔ گائیاں؟ تو اللہ کے فرشتے نے حاملہ گائے اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ چلا گیا اندھے اور نابینا آدمی کے پاس، اب اس کو جا کے بھی بات چیت کی، پوچھا حال احوال اور اس سے جانے زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تینوں کا جب ماضی دیکھا تو انتہائی تکلیف دے، لوگوں سے ٹوٹے ہوئے، گھر کے معاملات بڑے ڈسٹرب ہیں، جسمانی طور پر خود بڑی پریشانیاں اور معذوریاں اور تکلیفیں۔ اللہ کے فرشتے نے جب اسے جانا تو پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا جناب مجھے یہ چاہیے میری بینائی لوٹ آئے، میں لوگوں کو دیکھوں، اب تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا، آنکھیں ہوں گی میں لوگوں کو دیکھوں گا،
ہر ایک کو پہچانوں گا، لوگوں سے اچھا میل جول ہوگا۔ اللہ کے فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ پوچھا اب تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے بکریاں پسند ہیں۔ ایک حاملہ بکری اللہ کے فرشتے نے اس کے سپرد کر دی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک مرحلہ امتحان اور آزمائش کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ پہلا بندہ کوڑی، اس کے پاس اونٹنی تھی، دوسرا آدمی جو گنجا تھا اس کے پاس گائے، اس تیسرے نابینا کے پاس اب ہے بکری۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کرم نوازی کہ تھوڑے ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کراماتی طور پر اتنا ان کو نوازا کہ تینوں کے جانوروں کے ساتھ پوری پوری وادیاں بھر گئی۔ اللہ نے اتنی فراوانی دی۔ کوڑ کے مرض والے کے پاس اونٹ ہی اونٹ ہے جناب، ہر طرح کے نفیس قسم کے بہترین، اور پوری وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا بیچ والا، اور ندیاں نالے اور بڑا خوبصورت منظر، اس کی پوری وادی بھری اونٹوں کے ساتھ، دوسرے کی وادی بھری ہوئی گائیوں کے ساتھ، تیسرے کی وادی بھری ہوئی بکریوں کے ساتھ۔ وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس فرشتے کو حکم دیا، یہ فرشتہ ان کے پاس دوبارہ آیا۔ پہلے کے پاس گیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں اس کے پاس گیا، ذهب الى الاعمى في صورته، وہ جو ابرص کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے بعد جب گیا نا تو گیا اس شکل میں کہ اس کی شکل میں گیا کہ اس کے جسم پر کوڑ کے مرض کی بیماری کے آثار نمایاں ہیں۔ ذهب الى الابرص في صورته، اس کوڑ کے مرض میں مبتلا جو پہلے کوڑی تھا اب تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، اب اس کے پاس گیا اس شکل کے اندر اور جا کے اس کو کہا، اللہ کے بندے میں مسافر آدمی ہوں، مجبور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، سفر پہ نکلا تھا، سب کچھ لگ لگا گیا، اب میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میں تو گھر پہنچنے سے بھی قاصر ہوں، اور اوپر سے دیکھ میری حالت کیا ہے، صرف ایک اونٹ کا سوال ہے، صرف ایک اونٹ کا سوال ہے، بھاتی بھری ہوئی ہے تیری، ایک دے دے گا کیا کمی پڑ جائے گی؟ اس نے کہا ان علی حقوق الناس کثیرا، میرے اوپر تو لوگوں کے حق کی بہت زیادہ ہیں، میں نے اس کا دینا ہے، اس کا دینا ہے، وہ فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، تجھے کیسے دے دوں؟ غور سے سنیے گا ذرا ان باتوں کو، یہ انسان کی طبیعت اور فطرت، آج ہم کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کوئی آ جائے سوالی، ہم کئی قسم کے عذر بہانے کر دیتے ہیں، یار میرے اوپر تو ذمہ داریاں ہی بہت ہیں، ہمارے اوپر تو ذمہ داریاں ہی بہت ہیں، حالانکہ اللہ نے اتنا نواز رکھا ہوتا ہے، اگر وہ صرف کر دیں، خرچ کر دیں تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی راہ میں جب بندہ خوشی خوشی نہیں نکالتا نا، پھر کہیں نہ کہیں اس کا نکل ہی جاتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بندہ بیمار پڑ گیا، بیماری پر ہزاروں نہیں لاکھوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات بندہ جان بچانے کے لیے کروڑوں بھی لگا دیتا ہے۔ اس بندے نے یہ بہانہ کر دیا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے، اللہ کے فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے تجھ پر کوئی وقت گزرا ہے، تو بھی میری طرح کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کنگال تھا، فقیر تھا تیرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے تجھے نوازا ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں جناب کیسی باتیں کرتے ہیں، لگتا آپ بھول کر کسی اور کے پاس آ گئے ہیں، مجھے تو بڑوں سے وراثت در وراثت یہ مال ملا ہے۔ اللہ کے فرشتے نے کہا اچھا یہ ہے، تو پھر سن، اللہم ان کان ھذا کاذبا، یا اللہ پھر میری تیری بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کو اس کی پہلے والی حالت میں ہی لوٹا دے۔ اللہ کا فرشتہ رخصت ہو گیا، بد دعا دی اللہ کے فرشتے نے۔ یاد رکھیے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے ہوتے ہیں، صبح کے وقت دعائیں کرتے ہیں،
دو دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اب شام سورج غروب ہونے تک جو جو خرچ کرتا چلا جائے تو اس کو اور عطا کرتا چلے جانا۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ سورج طلوع ہو چکا ہے، لوگوں نے روزی روٹی کمانی ہے، محنت کرنی ہے، جو خرچ کرے اس کے لیے تو یہ دعا ہے اللہ جو روک کے رکھے، ہاتھ بند کرے، اس کے مال کو یا اللہ تلف کر دینا۔ اور یہاں پر فرشتہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، پھر میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تجھے تیری پہلے والی حالت میں ہی لوٹا دے۔ لیجیے، اس کے بعد اللہ کا فرشتہ رخصت ہوا اور پہنچا گنجے کے پاس، جس کی ساری وادیاں بھری ہوئی ہے، بڑے خوبصورت بال ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جناب ارد گرد نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، کام کاج کرنے والوں کی پوری ایک فوج زفر موج ہے، اور وادی پوری کھائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جا کے سلام دعا کی، بات چیت کی اور گئے اس کی شکل میں، یعنی گنجا اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں، لیکن اس کے روپ میں جیسے وہ پہلے گنجا تھا، جا کے اس سے بھی بات چیت کی اور کہا اسی پیٹرن پر کہ جناب میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، نکلا، سارا مال لگ گیا، اب اللہ کے بعد تو ہی میرا مددگار ہو سکتا ہے، مجھے صرف ایک گائے دے دے، اس کے ذریعے چلو میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ اس نے بھی اسی طرح کا بہانہ کر دیا، جناب مجھ پر بڑے حقوق ہیں، میں نے فلاں کا دینا ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے۔ اس نے اس کو بھی کہا لگتا ہے جو حالت اس وقت میری ہے کبھی تجھ پہ بھی یہ وقت گزرا ہوگا۔ حالات تو اللہ ہی بدلتا ہے نا۔ اس کے بعد تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دلوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، دن کبھی اچھے آ گئے کبھی برے، یہ دن اللہ پھیرتا رہتا ہے، کبھی بندہ لکھ پتی ہوتا ہے اور کبھی بیچارہ ککھ پتی بن جاتا ہے، کبھی چولہا بجھتا ہی نہیں ہے اور کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ چولہا جلتا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس نے کہا نہیں جناب لگتا بھول گئے ہیں، میں تو شروع سے ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کبھی میں نے برے دن دیکھے ہی نہیں، اور یہ مال یہ تو میرے بڑوں سے کابرن ان کابرن، بڑوں سے، میرے دادا سے میرے ابا کو ملا، میرے ابا سے مجھے ملا، یہ وراثت نسل در نسل ملتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پوری وادی جو بھری ہوئی ہے نا، یہ ہمارا وراثت کا مال ہے، اللہ نے کہاں عطا کر دیا، دیکھو نا اوقات ہی بھول گیا۔ اللہ کے فرشتے نے اس کو بھی کہا اچھا یہ بات ہے، پھر میری دعا ہے اللہ سے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے پھر تیری پہلے والی حالت میں ہی لوٹا دے۔ وہاں سے رسول اللہ پہنچا نابینا کے پاس، جس کی آنکھیں اب کام کر رہی ہیں، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، بکریوں کے ریوڑوں سے وادیاں بھری ہوئی ہیں، خود پوری طرح سے توجہ اور سارا پوری طرح سے مزے لے رہا ہے اس مال کے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لوگوں سے میل جول ہے، ملاقاتیں۔ اللہ کے فرشتے نے جا کر ملاقات کی، سلام دعا کے بعد، حال احوال کے بعد اس کو بتایا جناب بات یہ ہے میں غریب آدمی ہوں، گھر سے نکلا، مسافر بھی ہوں، مال سارا لگ گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بکری کا سوال ہے، ایک بکری صرف مجھے عطا کر دو، کیونکہ اللہ کے بعد زمین پر مجھے صرف اب آپ ہی اپنے مددگار نظر آ رہے ہو۔ سنیے اس کی بات، دونوں پہلوں کی صورتحال یہ ہے، اس کی صورتحال اب کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جتنا بھی مال ہے نا یہ سارے کا سارا مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، آپ ایک بکری کہتے ہو، جاؤ میری ساری وادی میں چکر لگا دو، جتنی اور جو بکریاں پسند آئیں وہ ساری لے لو، میں آپ کا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اللہ کا فرشتہ خوش ہوا، اس نے کہا بات پتہ کیا ہے، اللہ والے اگلی باتیں تجھ سے کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، بات یہ ہے قدر تولی تم، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تو جانتا ہے نا کوڑ کے مرض والے کو بھی وہ تیرا ساتھی دوست یار تھا، گنجا بھی تیرا دوست یار تھا، ان دونوں کے بھی آزمائش ہوئی ہے،
تیری بھی آزمائش ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں وہ دونوں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا، تجھ پر اللہ نے کرم کر دیا۔ اب اللہ کے فرشتے نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تجھے مزید اپنی نعمتوں سے نوازے، اللہ تجھ پہ اپنے کرم کی ہمیشہ بارشیں برسائے رکھے۔ اللہ کا فرشتہ یہ دعا دے کے رخصت ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کیا اور دونوں طرح کی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک طرف وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ناشکری نے انہیں کس نتیجے پہ پہنچایا کہ اللہ کے فرشتوں کی بد دعا کے حقدار بنے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ اور تیسرا اوقات نہیں بھولا، یاد ہے، اس کو پتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حق نہیں روکتا، مانگنے والوں کے ہاتھ پکڑتا نہیں ہے، خوش ہو کر اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ سرخرو بھی ہوا اور اللہ کے فرشتے کی دعا کا حقدار بھی بنا۔ تو شکر گزاری کے فوائد دیکھیے، اور ناشکری بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بستی کی مثال اللہ بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، بڑی فراوانیاں، بڑی ترقیاں کی، بڑا مال و دولت، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس، آب و ہوا بھی بڑی موافق، معیشت بھی بڑی مضبوط، مال و دولت بھی بہت زیادہ، سارا کچھ ان کے پاس، لیکن ایک غلط کام انہوں نے کیا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی، حالانکہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، معیشت مضبوط کرنے والا اللہ ہے، پھلوں کی صورت میں رزق دینے والا اللہ ہے، اور کتنا بڑا اللہ کا انعام کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، پوری بستی کے اندر امن ہے، کوئی چوری چکاری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، پورا امن ہے، امن کا دور دورہ، لوگ مطمئن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں برستی ہیں۔ لیکن دیکھیے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، ناشکرے بن گئے، اوقات بھول گئے، منعم حقیقی کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پھر مزہ چکھایا، یہی کھانے پینے والے بھوکوں مرنے لگے، اللہ نے بھوک کا عذاب بھیج دیا اور ڈر اور خوف مسلط کر دیا، باہر نہیں نکل پاتے تھے، ڈر اتنا تھا، دشمن کا تسلط تھا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، اور گھر کے اندر حالت یہ ہے جہاں پر اناج اور غلے سے ان کے کمرے بھرے رہتے تھے، اب بالکل خالی ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھ لیجئے ناشکری کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج ذرا اسی تناظر میں ہم بھی غور کر لیں، اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھیے، خود اپنے حالات پر نظر دوڑائیے، انفرادی طور پر بھی دیکھیے، اجتماعی طور پر بھی نظر دوڑائیے۔ یہ آئے روز بم دھماکوں کا سلسلہ، یہ کل بھی لاہور کے اندر ہونے والا دھماکہ اور اس سے ہونے والے نقصانات، پھر اسی طرح معاشی تنگیاں، آئے روز سود کی شرح بڑھانے کے پیکج اور پروگرام، اور اللہ کے دشمنوں کا تسلط، اور ہر وقت خوف کی کیفیت اور بدامنی، بے سکونی، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کے عذابوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، وہ کسی کو کسی طرح سے بھی پکڑنا چاہے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا،
کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں بات یہی ہے، اگر بندہ چاہتا ہے میرے حالات اچھے ہوں تو وہ راستہ اختیار کرے اللہ کی شکر گزاری والا. سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے کتنے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں. پچھلے جو ہے مختصراً ذکر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کی ادا کا اللہ نے انعام کیا، فوراً سے شکر ادا کرنے لگے. وہ بستی تھی ایک سبا ان کے بڑے کا نام تھا، اور اسی کے نام پر علاقے کا نام بھی پڑا، قوم کا نام بھی. اور اس قوم سبا کی جو ملکہ تھی، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور مسلمان ہوئی، اس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. سورہ سبا میں ان کے نام سے سورت ہے پوری. اب یہ علاقہ اہل علم کہتے ہیں یمن کا علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ. آج کے دور میں جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ علاقہ بالکل اس جنت نظیر ارد گرد پہاڑی ایریا ہے، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، ندی نالے ہیں، ہر طرح کا پھل وہاں پر پایا جاتا ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں، آب و ہوا بڑی خوبصورت ہے. ایسا خوبصورت ایریا اللہ نے اس کو بیان کیا، فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال. یہ قوم سبا جو تھی جہاں پر آباد تھی، یمن کا ایریا، یہ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت علامت ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے، درس عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، دو خوبصورت باغات. بندہ اگر درمیان میں کھڑا ہے، اس مین روڈ کے اوپر دائیں طرف بھی بڑا خوبصورت باغ، بائیں طرف بھی بڑا خوبصورت باغ، اور اللہ کی طرف سے اعلانات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، کھلم کھلا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، جو اللہ عطا کر رہا ہے بے فکر ہو کر کھاؤ. لیکن یاد رکھو وَاشْكُرُوا لَهُ، کھا پی کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، اس کو نہ بھولنا. یہ نہ ہو کہ مزے تو اڑاتے رہو، کھاؤ پیو جان بناؤ، لیکن اللہ کا شکر ہی ادا نہ کرو. اور اگلی بات کیا ہے؟ بلدتن طیبتن، تمہارا شہر بڑا خوبصورت ہے، جنت نظیر علاقہ ہے، کوئی معاشی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر قسم کی نعمت تمہارے پاس ہے. وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور بڑی بات یہ ہے عرش بری پر جو رب ہے وہ بھی بڑا ہی بخشنے والا ہے. گناہ ہو گئے تو معافیاں مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. اتنے بڑے بڑے انعامات، لیکن اللہ نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، شکر کرنے کی بجائے نہ شکریوں پر اتر آئے. تو سنو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر زوردار می برسایا، اتنا زوردار کہ پورے کا پورا خطہ پانی سے بھر گیا. ایک عرصہ تک وہاں پر پانی کھڑا رہا، ساری فصلیں سارے پھل خراب ہو گئے. اب قوم وہاں سے اس پانی سے سیلاب سے تنگ آ کر نکلنا شروع ہو گئی. جس وقت پانی خشک ہوا، ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیتوں کی بجائے اب کیا ہے؟ بیری کے چند درخت ہیں، کوئی تھوہر کے درخت ہے، کہیں کوئی پیلو کے درخت ہے، کوئی کیکر ہے کہیں پر. کہیں ہمارے ساتھ کیا بنا؟ لوگ وہاں سے قوم تتر بتر ہونا شروع ہوئی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اللہ نے ایسا نشان عبرت بنایا، عربوں کے ہاں یہ مثال بن گئی. وہ فلاں قوم، وہ فلاں قبیلے والے اس طرح تقسیم ہو گئے جس طرح قوم سبا تقسیم ہوئی تھی. پہلے سارے ایک جگہ رہتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں. اب کیا بنا؟ کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں، کوئی کہیں، بالکل تقسیم ہو کر رہ گئے. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، اور اللہ نے پھر بتایا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی ناشکری کی.
ناشکرے بنے نا. اللہ نے کہا سب کچھ کھاؤ پیو نعمت استعمال کرو میرا شکر ادا کرو, لیکن ناشکری کی تو اللہ نے یہ سزا دی ہوئی نعمتیں چھین لی, عالی شان بہترین علاقہ چھین کر اللہ نے در بدر کی ٹھکریں کھانے پر انہیں مجبور کر دیا اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, جو ناشکرا ہوگا ہم اس کی اسی طرح پکڑ کیا کریں گے. تو آؤ میرے عزیزوں اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں, اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کی کوشش کریں. یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو, اور یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ بندہ اللہ کی ناشکری کرتا رہے. اور ان آیات اور اس حدیث کے تناظر میں ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے شکر گزاروں کے لیے اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی عنایات, اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں. یقین جانیے آپ معمول بنا لیں, ذرا سی نعمت آپ کے پاس ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. لوگ بات کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, شکوے شکایتیں نہیں. امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی, فرماتے ہیں بندہ شکوے کرتا ہے اللہ کے کن کے ساتھ, بندوں کے ساتھ. یہ بندوں نے کرنا ہی بیچاروں نے کچھ نہیں, اور شکوے کس کے کر رہے ہیں, اللہ کے کہ جس نے سب کچھ ہی کرنا ہے. اللہ کی شکایتیں بندوں کو لگا رہا ہے, کتنی بڑی بے وقوفی ہے. لہذا آئیے اور اسی تناظر میں ایک آخری بات یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آپ نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, جو لوگوں کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں نہ بناتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. آج ہماری اقدار و روایات غیر مسلموں نے لے لی. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن سے آپ کو تعلق واسطہ پڑے, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, فوراً کہیں گے تھینک یو, تھینکس, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں کہا گیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے, کسی بندے کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے, آگے سے وہ بندہ نیکی کرنے والے کو کہہ دے جزاک اللہ خیرن. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ خیرن. آپ کو کوئی چیز کسی نے پکڑا دی, جزاک اللہ خیرن. نیکی کر دی, جزاک اللہ خیرن. راستہ دے دیا, جزاک اللہ خیرن. یہ معمول بنائیں, یہ ہمارے پیارے نبی کی ادا ہے. کیا ترجمہ ہے, اللہ تجھے اس پر بہترین جزا عطا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کرتا ہے نا فقد ابلغ الثناء, اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو کیسے ادا کرنا, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں. تو ہمیں ایسے رویوں کو اپنے معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ناشکری والی ادائیں ہیں اللہ کے لیے, بندوں کے لیے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اصلاح کی بہت ضرورت ہے. شکر کرنے والے بنیے, ناشکری والی اداؤں کو چھوڑیے. اللہ کے نبی تو دعائیں بھی کرتے تھے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی ہیں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. ناشکری کی ہر ادا سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, اللہ کے دشمنوں نے جب بھی میدانوں کے اندر شکست کھائی ہے
تو پھر مسلمانوں سے بدلہ اس طرح لینے کی ہمیشہ کوشش کی گئی کہ نہتے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا جائے اور مسلمانوں کی املاک کو تباہ کیا جائے، نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کے دشمنوں کا کام رہا ہے۔ ایک عرصے سے پاکستان اس کا سامنا کر رہا ہے، اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ غدار دشمنوں کو ہمیشہ سے مسلمانوں میں سے ہی مل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خوشنما قسم کے نام لے کر آتے ہیں، اور ان کے دعوے بھی بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے جذبات کو قابو کرنے کا فن ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سارے خودکش دھماکے کرنے والے اور بلاسٹ کرنے والے، ان کی تعلیمات اور ان کی ذہن سازیوں کو اگر آپ دیکھیں تو بندہ یہ محسوس کرتا ہے یار یہ دلائل پیش کر رہے ہیں، یار واقعی یہ فلاں جرائم ہے، فلاں کام ہے، ان کی وجہ سے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، جہاد اور فساد میں بڑا فرق ہے۔ جہاد کے اندر یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بتائی کہ تم نے بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنانا، املاک کو تباہ نہیں کرنا، کوئی سرنڈر کر جائے اس کے اوپر بھی ہتھیار نہیں اٹھانا، کوئی کلمہ پڑھ دے، کوئی تمہیں سلام بھی کہہ دے اس کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ پھٹنے والا بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جن پہ پھٹ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ تقویت کن کو مل رہی ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ ان کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا کوئی اقدام اٹھانے کی، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایسا دشمن بنا دیا۔ لہذا یاد رکھیے اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کل جو وقوع لاہور کے اندر ہوا، نارکلی کے اندر، یہ بڑا ہی دلدوز قسم کا سانحہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو پاکستان کے اندر یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اللہ کے دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ وہ جو ارادے اور عزائم انڈیا کے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار اور بدامنی پھیلائی جائے، ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی نام سے ہو، کتنی دیدہ دلیری ہے یوں بزدلوں کی طرح کاروائیاں کرنا اور پھر اس کے بعد ذمہ داری قبول کر لینا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے پاس کوئی عقل ہے اور کوئی دانائی ہے تو تمہیں تو اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ کشمیریوں کے حق میں جہاد کرو، فلسطینیوں کے لیے جہاد کرو۔ دنیا کے اندر کتنی جگہوں پر مسلمان مظلوم ہیں، ان کی حمایت کے لیے اور ان کے حق میں جہاد کرو۔ افغانستان کے اندر جہاد ہو رہا تھا، اس وقت بھی تم بلاسٹ کرتے تھے تو مسلمانوں پر، یہ کاہے کا جہاد ہے؟ لہذا یہ جہاد نہیں، یہ سراسر فساد ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ہمارے وطن کی اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ ہمارے بعض احباب بیمار ہیں، مشتاق صاحب بیٹو والے ہمارے بزرگ آج نظر نہیں آ رہے، بیمار ہیں، پتہ چلا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ابھی پتہ چلا ہے ہمارے پرانے بزرگ محترم عمر صاحب جن کی 15 بلاک میں رہائش تھی، وہ آج اللہ کا فیصلہ ہے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کی اگلی منازل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔